السلام علیکم، نجم سیٹھی شو کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب، آج ذرا اسٹینڈ سٹل کسی کیفیت نظر آ رہی سارا دن. اصل شور شرابہ تو کل سے شروع ہوگا، ہنگامہ برپا ہوگا اور اس کے بعد یہ اگلا ہفتہ جو ہے بڑا ہنگامہ خیز ہے. لیکن جب یہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ ہونے کیا جا رہا ہے تو لوگ یا پھر آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں کہ ان کی گردش کیسی ہے، کیا پوزیشن ہے، یا پھر زمین پر آپ جیسے ماہرین سیاسی نجوم سے بات کرتے ہیں، ماہرین علم نجوم کے پاس جا کے حساب لگواتے ہیں، یا پھر باڈی لینگویج کو تھوڑا بہت لوگوں کی لوگوں کی اہم لوگوں کی بڑے لوگوں کی باڈی لینگویج کو پرکھنے کی اور اس پر تبصرہ کرنے کی، ماہرانہ رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آج 23 مارچ کی پریڈ کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے جو تھے، وہ ملک کے بڑے، وہ موجود تھے وہاں پریڈ گراؤنڈ میں اور پھر وہاں کیا کیا ہوا اس پر تبصروں کا سلسلہ تو جاری ہے. ادھر عمران خان صاحب ہمیں بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں پھر بھی، تو دوسری طرف اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے سرپرائز کے حوالے سے بھی پتہ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سرپرائز دوں گا اپوزیشن کو، اپوزیشن کہتی ہے ہمیں سرپرائز پتہ ہے، آپ استعفے کی بات کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے آج کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ کلیئر کر دیا ہے، کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن وہ حکومت چھوڑنے کو بھی تیار ہے. سیٹھی صاحب اس بات کی صحیح، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ استعفیٰ تو انہوں نے آج تک دیا نہیں ہے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں گے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سوچنا چاہیے. میں ایک جنرل سی بات کروں گا پھر اس پہ آتے ہیں. خان صاحب بہت باتیں کر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل 100% یقین دہائی کرا رہے ہیں کسی چیز کی، اور پھر اتنی آسانی سے یو ٹرن لیتے ہیں جیسے کہ میں نے تو یہ بات کبھی کہی نہیں تھی. آپ ان کا سارا سیاسی کریئر دیکھ لیں، ایسی ایسی باتیں کہی ہیں انہوں نے، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اتنے کانفیڈنٹ لگ رہے ہوتے ہیں اور دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جذبے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی دل اور اسی جذبے کے ساتھ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو یہ تو آپ نے دیکھا، وہ اپوزیشن ان کے کلپ دکھا کے تھک گئی ہے، میڈیا کلپ دکھا کے تھک گئے. تو یہ کہنا کہ جی میں کسی صورت میں ریزائن نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے ریزائن کر دیں، ہو سکتا ہے نہ کریں، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، مگر میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کسی سٹیج پہ بھی اپنا موقف بدل سکتے ہیں، وہ حالات دیکھ کے اپنا موقف بدل سکتے ہیں. تو اب کیا آگے حالات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھنے والی بات ہے. اب وہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بات بھی کہی ہے عائشہ کہ اگر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار گیا تو میں چلا جاؤں گا، کچھ اس قسم کی بات. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا اگر حکومت گر بھی گئی تو، اگر حکومت گر بھی گئی تو گر گئی تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا. تو چپ نہیں بیٹھوں گا ان کا مراد یہ ہے، پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا اور یہ وہی بات دہرا رہے ہیں کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا باہر یہی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اندر بیٹھ کے، اندر تو اگر فارغ ہو گئے، حکومت گر گئی تو گر گئی، چپ نہیں بیٹھیں گے تو مراد یہ ہے میں خطرے ناک موڈ میں آ جاؤں گا، میں کیا کہوں گا، میں کیا کروں گا، اس کی طرف دھمکی دے رہے ہیں. اچھا، تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھیوں سے رابطے میں رہیں تو عائشہ وہاں سے تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو فیڈ بیک جو دیا گیا ہے، ان کی سنا ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے ابھی حال ہی میں اپنے کچن کیبنٹ کے ساتھ. جی وہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور وہاں ان کو وزراء نے اتحادیوں اور منحرف اراکین کے حوالے سے فائنل بریف کر دیا. اور وہ بریف جو ہماری اطلاع کے مطابق یا جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں نے ان کو دو باتیں کہیں. ایک تو یہ کہا کہ جو ہمارے الائز ہیں وہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور منحرف اراکین واپس نہیں آئیں گے، اور وہ بھی نہیں واپس آئیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا حکومت نے کہ ان سے رابطہ نہیں کیا جائے گا. رابطہ نہیں کیا جائے، اس سے پہلے یہ تھا کہ رابطے کر رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ آفر کر رہے تھے نا ان کو پلیز آ جائیں. ہاں، تو اب تو میں یہ پوائنٹ جو میں میک کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ آج ایک بات کرتے ہیں، کل دوسری بات کرتے ہیں، پرسوں تیسری بات کرتے ہیں. خان صاحب اٹھ کے اپنے الائز کے گھر بھی چلے گئے، ایم کیو ایم والوں کو بھی مل لیا جا کے، اور چوری پرویز لائی کو بھی مل لیا. وہ کہتے ہیں آئے ہیں، چائے کا کپ پیا، کوئی ہمیں کچھ نہیں پوچھا، کوئی اور کوئی بات نہیں کی. یہ جس بات کے لیے ہمارا خیال تھا آئیں گے کہ ہمیں یہ کہیں گے کہ واپس آ جائیں، کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، کسی قسم کی بات نہیں کی، شکل دکھائی، سلام دیا اور واپس چلے گئے. تو کہنے لگے کہ تو امپریشن یہ دیا کہ میں ان کے پاس گیا ہوں، بٹ ایکچولی بیسکلی ان کے پاس نہیں گئے تھے. وہ عمران خان صاحب تو سوچتے ہیں کہ ان کے ڈگنیٹی کے بنیت ہے کہ وہ کسی سے کچھ مانگے، تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ہیں. اسد عمر صاحب جاتے ہیں، فواد چودھری صاحب جاتے ہیں، پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں ان لوگوں کو ملنے کے لیے، مگر خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے مانگنے کچھ نہیں جاتے.
اور اسی سے وہ بائی دا وے فوتگیوں پہ بھی اور شادیوں پہ بھی بیاہوں پہ بھی وہ کسی کو سلام دعا بھی لینے نہیں جاتے وہ. تو آپ نے دیکھا نا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. تو میرا خیال ہے وہ جس قسم کے ایک پرسنالٹی ہے آپ ان سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لڑیں گے بھی یا لیٹ جائیں گے, کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. تو اس لیے اچھی بات ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے تھوڑی سی. اب آئیے آپ آگے کہ خان صاحب کریں گے کیا یا کیا نہیں کریں گے. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دو باتیں کہہ رہے ہیں نا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں استعفیٰ کبھی نہیں دوں گا, ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہار بھی سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. ہاں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے استعفے کی بات آ کہاں سے رہی ہے, یہ کون پھیلا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کیا استعفے کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایسی بات ہے کہ ان کو کہا گیا ہو. میرا نہیں خیال کوئی جا کے ان کو کہے گا کہ آپ استعفیٰ دیں. میں پہلے بھی ایک عرض کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی پیغام گیا تھا کہ آپ اگر استعفیٰ دے دیں تو بہتر ہوگا. تو خان عمران, یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں, 14 جی وہ انہوں نے کوٹ بھی کیا تھا بعد میں اپنے انٹرویو میں. تو اس وقت یہی پیغام گیا تھا کہ آپ چلے جائیں. میاں صاحب نے کہا تھا میں نہیں جاتا, جو کرنا ہے کر لو. تو یہ ڈائریکٹ نہیں کبھی بھی کوئی جاتا, یہ بھیجتے ہیں پیغام, کسی کے ذریعے جاتا ہے یہ پیغام. اور اسی طریقے کے ساتھ اگر ایسی بھی کوئی بات ہوئی ہے تو کسی کے ذریعے گیا ہوگا کوئی پیغام کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ریزائن کر دیں. مگر میرا خیال ہے ایسی بات بھی نہیں ہوئی, کسی نے خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ آپ ریزائن کر دیں, سوائے بلاول بھٹو کے, وہ تو اپنے جلسوں میں مطالبہ کرتے ہیں. اگر اشارہ یہی ہے نا اور باقی لوگوں کا کہ فوج کی طرف سے گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہہ دیا, ایسی نہیں کوئی بات. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی جس قسم کے حالات ہیں نا, جبکہ فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو اس قسم کے پیغام نہیں وہ دیں گے کہیں کسی بھی جگہ پہ. نہ خان صاحب کو کوئی ایسا پیغام جائے گا, نہ اپوزیشن کو کوئی ایسا پیغام جائے گا جس کے ساتھ یہ لگے کہ وہ کسی قسم کی مداخلت کر رہے ہیں. تو دے آر اسٹکنگ ٹو دیئر نیوٹرلٹی. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں, میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کو کہا گیا کہ استعفیٰ دیں. البتہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا سیکرٹ ویپن یہی ہے کہ یہ استعفیٰ دیں گے. ایکچولی وہ تو ان کی خواہش ہے نا اپوزیشن کی, ایک قسم کا پریشر ٹیکٹک ہے کہ آپ اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, آپ ڈیفیٹ ہو جائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, بے عزتی ہو جائے گی, شکست ہوگی. اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ جائیں, کہیں میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, میں اس گند میں نہیں پڑتا, یہ سارے یہ ہیں سارے وہ ہیں, ڈرامہ کریں آپ, مگر چلے جائیں آپ گھر خود ہی. ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہم آپ کو نکالیں اٹھا کے. ٹھیک ہے, بیکاز پھر وہ پتہ نا کہ یہ آگے سے پھر ریزسٹنس ہوگی, پھر کبھی عدالتوں میں جائیں گے کبھی. تو یہ اپوزیشن کا پریشر ہے کہ آپ ریزائن کریں اور جائیں. اور اپوزیشن نے ایک اسٹریٹجی جو اختیار کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ابھی ہاؤس میں پہنچے نہیں ہیں, مگر الائز نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ, یا ہم جا رہے ہیں اور اعلان کرنے جا رہے ہیں بس, مگر اشارے کر دیے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب بھائی مجھے بتائیں, چوہدری پرویز الہی صاحب عمران خان کی نیپیز کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیپیز چینج کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کی. اب وہ نیپیز بھی اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے چینج نہیں کرنا. اس سے بڑی بات مہنگے ہو گئے, اس سے بڑی بات کوئی بندہ کہہ کے چوہدری پرویز الہی آپ واپس چلے جائیں گے, دوبارہ کیا منہ دکھائیں گے, کعبے کس منہ کو جاؤ گے غالب. تو یہی بات ہے, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, کہ آگے کیا ہے کہ ڈر مگر شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ الائز تو نہیں جانے والے واپس, نو ریٹرن. اب رہ گئے ان کے منحرف جو اراکین ہیں, جو لوگ ہیں 12 ہیں 13 ہیں 14 ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ جی یا ایک اور بڑھ گیا یا ایک کم ہو گیا. یہ چلتا رہتا ہے, یہ کشمکش چل رہی ہے میڈیا پہ, یہ چل رہی ہے. ایک طرف سے آ رہا ہے کہ جی ایک اور آ گیا ہے, دوسری طرف سے چل گیا کہ جی وہ دو تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ تو واپس آ جائیں گے. یہ سب ڈرامے ہیں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہے صورتحال, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اندر. جتنے لوگ آپ کو دکھائے گئے ہیں ٹی وی کے اوپر اتنے ہی ہیں. اگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ ابھی بھی چھپے ہوئے ہوں, بس انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ابھی ہم باہر نہیں آنا چاہتے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اپنی شکلیں دکھا دی ہیں وہ اب واپس چلے جائیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ دیہاتوں کا جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں وہاں کا کلچر کیا ہے. میں پوچھ رہا تھا اپنی اہلیہ سے جو کہ ایک ایم پی ہیں پی پی 184 شیرگڑھ اوکاڑا ڈسٹرکٹ, تو وہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو عمران خان نے جو دھمکی دی ہے, تو آپ تو وہاں عوام کے اندر ہوتی ہیں دن رات, تو آپ بتاؤ, اور آپ نے 60-70 ہزار ووٹ لے کے آئی ہیں آپ, اور وہ بھی ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت میں, تو یہ آپ کے خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دھمکی میں آ جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا آپ نہیں سمجھتے, آپ شہری لوگ جو ہے نا, آپ کو نہیں سمجھ وہاں کیا کلچر کیا ہے. وہاں کا کلچر یہ ہے کہ اس شخص نے آپ کی بے عزتی کی ہے پبلک کے اندر,
اچھا اب بے عزتی کے بعد تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں, بے عزتی کے بعد لیٹ نہیں جاتا بندہ. تو یہ صورت حال نہیں ہے. اگر انہوں نے ان میں سے اگر ایک بندہ بھی واپس چلا گیا خان صاحب کے پاس, تو ان کی اپنے شہر کے اندر, اپنی کنسٹیٹیونسی کے اندر, اپنے حلقے کے اندر لوگ یہ کہیں گے تیری اتنی بے عزتی ہوئی ہے تو کیتا کی ہے, تو وہ تو شکل نہیں دکھانے جوگا ہوگا. اپریسیٹ اس کو کیا جاتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے, اور اب یہ کھڑے ہو گیا, اس کو اپریسیٹ کیا جا رہا ہے ان کے حلقوں میں کہ شکر ہے آپ کو بھی سمجھ آئی ہے, اب کھڑے ہو گئے. اگر یہ کوئی بیک ٹریک کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں, تو ان کو جوتیاں پڑیں گی اپنی کنسٹیٹیونسی سے, اور ان کی بڑی بے عزتی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس نے بے عزت کیا اور آپ اس سے بھی زیادہ بے عزت ہو کے واپس جا رہے ہیں. اب اس کے بالکل ایسے, یعنی اپنی بات ہی پوری نہ کر سکے, اس پہ کھڑا نہ رہ سکے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے اب تو اور بھی یہ ڈٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ڈٹ جائیں گے, اور دوسرے لوگ جو باہر نہیں آ رہے وہ اسی لیے نہیں آ رہے, کچھ لوگ اور بھی تیار ہیں جانے کو, وہ اسی لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم آئے تو ہمارے اوپر دباؤ نہ آ جائے کسی قسم کا. تو مگر انہوں نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے نا کہ آپ کو سرپرائز دیں گے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے نا کہ سرپرائز دیں گے, تو میرا خیال ہے دونوں سائڈز یہی ایک بیانیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم 200 سے اوپر ٹپیں گے, وہ کہتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے, اور یہی بیانیہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے ساتھ, اور آخری دن آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں کچھ ایسی چیز کروں گا, ایک دن پہلے میں کروں گا کچھ جس کی وجہ سے سارے بھاگے آئیں گے واپس. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی جان ہے اس بیان کے اندر. کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے وہ جس کے ساتھ اپوزیشن اور الائز اور ان کے جو لوگ بھاگے ہوئے واپس آ جائیں. انہوں نے وہ انگریزی کا محاورہ ہے کراسنگ دا روبیکون, یہ رومن کے زمانے کی بات ہے. روبیکون ایک دریا ہوتا تھا, اور جب جولیس سیزر اور مارک اینٹنی یہ سب کچھ وہاں چل رہا تھا, حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک دفعہ آپ نے جب دریا کراس کر کے واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے اپوزیشن نے اور ان لوگوں نے دریا کراس کر لیا ہے, اب دریا واپس نہیں کراس ہونا, اب آگے ہی بڑھنا ہے. بند بوٹس بھی تو ہوتا ہے, کشتیاں جلا چکے ہیں. اچھا, لیکن وہ جو سرپرائز عمران خان صاحب بار بار جس کو دہرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ میں نے اپنے کارڈ شو نہیں کیے, اپوزیشن نے کر دیے دباؤ میں سارے. وہ جو سرپرائز ہے وہ کیا اپوزیشن کے لیے ہوگا یا سب کے لیے؟ اب آپ کوئی پتہ نہیں کہاں مجھے لے جانا چاہ رہی ہیں, شرارت کر رہی ہیں آپ. چلو ہم بھی شرارتی ہیں تھوڑے سے, تو پھر ہم آپ کی شرارت کو کاؤنٹر شرارت کرتے ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ آپ کا کیا اشارہ ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کے لیے تو سرپرائز نہیں ہے, سرپرائز کسی اور کے لیے, یہ آپ اشارہ. میں سوال کر رہی ہوں صرف اپوزیشن سرپرائز ہوگی یا سب سرپرائز ہو جائے؟ اچھا, اب اپوزیشن کے علاوہ اور کون سرپرائز ہو سکتا ہے؟ سب سے مراد سب SUB سب. اچھا, سب. تو اب ظاہر ہے کہ لوگ جو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, اسپیکولیشن مراد یہ ہے کہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات کریں گے جس کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوگا, اپنی جماعت کے ساتھ بھی ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوگا. ظاہر ہے کیونکہ اسٹیبلش میجر پلیئر رہے ہیں نا ابھی تک, اور اب جب وہ میجر پلینگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ واپس آئیں میرے پاس, مجھے آ کے سنبھالیں, مجھے بچائیں مجھے. اور ان کو تکلیف اسی بات کی ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے ارے بھائی معاف کرو, اب ہمیں الگ ہونے دو, ہم اب چپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, آپ لوگ سیاستدان آپس میں اپنے جھگڑے جو ہے سارٹ آؤٹ کریں, آئین کو فالو کریں, ہمیں نہ کہیں کچھ کرنے کو, ہمیں نہ کہیں آ جائیں بچائیں, ہمیں نہ کہیں جی اس کو نکال دیں, ہمیں نہ کہیں جی کہ ان کو روکیں, یہ چھوڑ دیں, آپ اپنا کریں. اور یہ جو جلسے بھی ہو رہے ہیں عائشہ, یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ ان کو سب سے زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اگر یہاں کلیش ہو گیا تو کیا ہوگا, پھر انہی کو بلایا جائے گا نا, فوج کو بلایا جائے گا, رینجرز کو بلایا جائے گا, تو وہ نہیں مگر چپ. اور ہوا کیا ہے کہ جا کے عدالت کے ذریعے ایک فیصلہ آ گیا کہ الگ الگ. اب یہ فیصلہ ہوا ہے جو کہ میری اطلاع ہے, پہلا میرا خیال تھا کہ 27 کے دن ایک ہی دن میں 2 مختلف گراؤنڈز کے اندر جلسے ہوں گے, مگر آج مجھے یہ پتہ چلا کہ 27 کو خان صاحب کا جلسہ ہے اور 28 کو نون لیگ اور PDM والے جو ہیں یہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں, اور دونوں الگ. یہ PDM نے بھی فیصلہ کر لیا جو شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا ہے, کیونکہ وہ 24 کے بجائے اب 26 کو نکلیں گے, 28 کو پہنچیں گے. تو یہ 24 سے 26 کیوں کیا, اور پھر 26 سے 28؟ اگر 24 کو نکلتے تو پھر انہوں نے 27 کو ہی کرنا تھا. اور پلان ان کا یہ تھا, میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جانا تھا گجرانوالے تک, مریم نے لیڈ کرنا تھا, مریم بی بی نے لیڈ کرنا تھا جلسہ, اور رات کے وقت ہاں گجرانوالہ میں پہنچنا تھا. گجرانوالہ بڑا پرو نون لیگ شہر ہے, اور گجرانوالہ میں وہاں جلسہ ہونا تھا. جلسے کے بعد انہوں نے واپس لاہور آ جانا تھا اسی رات کو.
अच्छा, اور کہ جلسہ کر کے اور لوگوں کو لے جانا تھا, پھر لوگ واپس آ جاتے. اوکے, اور پھر انہوں نے 26 کو نکلنا تھا اور 27 کو پہنچنا تھا. اچھا, تو یہی پلان تھا. مگر اب یہ ہوا ہے کہ گجرانوالہ کینسل ہو گیا, 26 کو نکلیں گے اور 28 کو پہنچیں گے تو اور ایسا سیدھا کیوں کیا جائیں گے. گیا, ایسا کیوں کیا گیا؟ اچھا, اب ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 27 کو کرے گا, ہم 28 کو کریں گے. 27 کو جب یہ کر رہا ہوگا تو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, مریم, وہ ایک جلوس لے کے اسلام آباد کی طرف پہنچ رہی ہوں گی. اوکے, اچھا, تو اب میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو مجھے بتایا گیا, آگے میرا اپنا گیس ہے. ایک تو یہ کہ مریم کی طبیعت آج کل شاید تھوڑی سی ناساز ہے, جی, تو وہ چاہتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ جلسے سے پہلے کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے, سنجیدہ ایشو نہ ہو جائے, تو وہ اس کو تھوڑا ریسٹ مل جائے. بیکاز کراؤڈ پلر تو مریم ہے نا, جلسہ کہاں سے ہوگا اگر مریم نہیں ہوگی تو, ٹھیک ہے نا. تو مریم کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, وہ صحت ٹھیک ہو جائے تو ایک دن ان کو اور 2 دن مل جاتے ہیں. اور یہ جو بیچ میں گجرانوالہ جانا آنا تھا بڑا سٹریسفل ہوتا ہے, آنا جانا, رات کے 2 بج جانے, پھر واپس آنا, اٹس شیٹرنگ. مطلب ہے ہر, اور پھر لوگوں کو لے کے جانا, 10,000 بندہ ساتھ لے جانا کوئی آسان کام ہے. کیونکہ ہر MNA MP جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ نے 200 300 لوگ لے کے آنے, اور وہ لائیں گے, اور وہ 50 100 گاڑیاں. تو کم آپ سوچئے یہ سارے علاقے میں جو MNAs ہیں اور MPAs ہیں, اگر 200 لوگ بھی وہ لے کے آئے تو 20,000 لوگ تو بن جاتے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح, ہر گاڑی کے اندر یا ہر بسز کے اندر, تو یہ تو لاہور سے لائن لگے گی اور گجرانوالہ تو گاڑیاں ہوں گی. وہ اور اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں نا نون لیگ کے مارچ بھی, تو آپ دیکھ بھی چکے ہیں. تو یہ تو ان میں تو یہ عدلیہ بحالی تحریک میں بھی ہم نے دیکھ لیا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا GT روڈ کا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ, دوسری بات میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ٹیکٹیکل بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ کہ جب مریم لی جا رہی ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب ادھر بول رہے ہوں اور ادھر مریم لی جا رہی ہوں اور ٹیلی ویژن کیمراز جو ہیں وہ صرف خان صاحب کے اوپر فوکسڈ ہوں. اچھا, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ تو دونوں کو دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب دونوں کو دکھانا پڑے گا, تو سارا وقت آپ ایک ونڈو میں خان صاحب دکھا رہے ہوں گے, دوسری ونڈو میں مریم دکھا رہے ہوں گے. تو خان صاحب کا جو جلسہ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا نا, بیکاز میڈیا پھر مریم کو بھی ایک طرف خان صاحب کا کرزما اور جو باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف مریم کی خوبصورتی اور ایگریشن اور انڈیپینڈنس اور ایک خاتون. مطلب آپ سوچیے نا, میڈیا کے لیے تو بہت بڑا ڈرامہ ہے اور عوام کے لیے بھی بہت بڑا ڈرامہ ہے. ایک طرف ہینڈسم, دوسری طرف لولی, تو مطلب یہ تو مزے کی فیئر اینڈ لولی اور ادھر ہینڈسم. تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ اس لیے میرا خیال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ بہتر یہی ہے کہ ہم اگلے دن یہ 27 کو یہ بات کریں گے, اس کا جواب اپوزیشن جو ہے وہ 28 کو دے گی. تو انہوں نے ایک دن آگے کر دیا, اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اب اسپیکر صاحب نے جو ڈرامہ کیا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وہ سارا بات آگے لے گئے ہیں, تو ان کو یہی خیال ہے کہ پھر یہ 2 یا 3 سے پہلے یہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے دس از وائی دے پشڈ اٹ ٹو 28. ٹھیک ہے, سیاست کے کھیل کی جو چالیں ہیں اس پر ہو رہی ہے بات, اور ایسے میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کی بھی نوبت نہ آئے اور یہ جلسے جلوس بھی نہ ہو, بلکہ کوئی یہ نہیں کہے کہ آپ میز پر بیٹھیں, آپس میں بات چیت سے سارے معاملات طے کر لیں. یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں اور خان صاحب کا اس پر کیا جواب تھا, اس پر سیٹھی صاحب کا انالیسس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سیٹھی صاحب, ایسے میں جب دونوں طرف تندی بڑھ رہی ہے, بیانات دیے جا رہے ہیں, تو ایسے میں کچھ کریڈیبل سورسز یہ خبر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رضامند ہو گئی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جائے. آج یہی سوال صحافیوں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھا, تو انہوں نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور ان کو NRO نہیں دوں گا. اسٹیبلشمنٹ واقعی کسی ایسی کوشش میں ہے, کیونکہ کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی مشورے دے رہے ہیں خان صاحب کو کہ بیٹھ کے معاملات حل کریں. جی ہاں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کچھ ایسے صحافی ہیں جو کہ اس قسم کی خبریں چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی چانس نہیں ہے. یہ بالکل کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ہے, اور خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا عمران نے کہ میں تو نہیں بیٹھنے کے لیے تیار, اور ان کا رویہ بالکل ایسے ہی رہا ہے. وہ تو کسی صورت میں نہیں بیٹھیں گے. اور یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پرویز کھٹک یا اس قسم کے لوگوں کو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو کسی طریقے سے اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو بٹھا دیا جائے, اور کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے سب کچھ جو ہے کچھ اچھے طریقے سے یہ معاملہ طے ہو جائے. یعنی ڈائلاگ سیکنڈ ٹیئر کے ساتھ ہو جائے, کچھ ایسی کوشش. دیکھیے فرسٹ ٹیئر تو کون ہے, فرسٹ ٹیئر عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب کے بغیر تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتی. عمران صاحب نہیں کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ تو
MQM को मिलने गए हैं तो उन्होंने डायलॉग नहीं किया, वो तो चौधरी परवेज़ इलाही को मिलने गए हैं, चौधरी शुजात को मिलने गए तो डायलॉग नहीं किया। रिक्वेस्ट नहीं की वो उन्होंने, अपने एलाइज हैं, उनके साथ बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। आपका ख्याल है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ, मौलाना फजल के साथ या बिलावल के साथ बैठ के कुछ करेंगे? तो ये सब काइट फ्लाइंग है, ये कोई ना कोई कैसे कहते हैं चलाते रहते हैं ये फुलझड़ियाँ, शुरली छोड़ते रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, चलते रहते हैं। और हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कि अच्छी नीयत रखते हैं, उनका ख्याल है शायद अगर ऐसे हो जाए तो क्या हर्ज है, तो कोई उनको कह देता है कि यार इस बात को चलाओ, तो वो फिर चला देते हैं। इन दी उम्मीद उनकी यही होती है कि शायद इसकी कोई बात हो, इसके पीछे भी शायद कुछ बन जाए, मगर मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं होनी, पहली बात। अच्छा, तो अब आई बात के, तो ये फिर धमकियाँ शमकियाँ ये जो है उस दिन क्या सरप्राइज़ आई है वो, तो सरप्राइज़ देखिए अपोजिशन के लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं हो सकता, अपोजिशन तो तैयार बैठी है जो करना है उन्होंने, और खान साहब क्या कर सकते हैं, सरप्राइज़ क्या ले सकते हैं? दो किस्म के सरप्राइज़ दे सकते हैं अगर कोई सरप्राइज़ देने जा रहे हैं तो। एक तो कोई ऐसा कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए या कोई कर दें जिसकी जो चैलेंज हो जाएगा, तो वो कोई ख़ास सरप्राइज़ तो नहीं है। फिर ये कोई वीडियो ऐसी दिखा दें जिसके साथ कोई कोई किसी की इज्जत उछाल दी जाए या उनके ऊपर सवालिया निशान, स्कैंडल बन जाए कोई नया, कुछ इस किस्म की बात। और तीसरी बात जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में जिसका मतलब ये है कि इशारा कहीं दे रहे हैं। वो क्या चीज़ें हैं? आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई है, उसके दो पहलू हैं। एक हिस्सा उसका ये है कि ये इनको बदनाम किया जाए, ये जो फ्लो क्रॉसिंग है, और प्रेशर डाला जाए जुडिशरी के ऊपर और फ़ौज के ऊपर, दोनों उनकी लीडरशिप के ऊपर, कि ये चोर हैं, चोरों के साथ ना बैठना है, ना चोरों को रहने देना है, और हमने सिस्टम को ठीक करना है, और जो लोग इनके साथ खड़े होंगे या जो लोग इनके साथ बात भी करेंगे या जो लोग इनको लाना चाहेंगे वापस, ठीक है, या रास्ते इनके लिए खोलेंगे, वो गद्दार हैं, वो फलाने हैं ढींगे, ये इस किस्म का एक चलना शुरू हो गया, जिसके अंदर वो टारगेट भी किया जा रहा है। कुछ सहाफ़ी हैं जो कि नाम नहीं ले रहे मगर क्लियरली ये कह रहे हैं कि देखिए फ़ौज जो है उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज अगर ये फ़ौजी जो हैं ये करप्ट लोगों के साथ बैठ जाते हैं तो फिर हम आवाम उनको माफ़ नहीं करेगी। ये पूरा एक फुल फ्लैश कैंपेन का हिस्सा है ये बात करनी। तो ये तो क्लियर हो गई बात। तो अब बात ये है कि खान साहब, कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन खान साहब कोई ऐसा कदम ना उठाएं, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ना करें जिसके साथ वो इसी किस्म की जो ट्रेंड चल रहा है या जो बात चल रही है उसको आगे ना बढ़ाएं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर अगर खान साहब ने, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर खान साहब ने इस विकेट के ऊपर खेला, जिस विकेट के ऊपर उनके इस वक्त लोग और ट्विटराटी और उनके सहाफ़ी दोस्त जो है खेल रहे हैं, और इस विकेट के ऊपर आके अगर खान साहब ने खेला तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगर ये उनका ख्याल है कि फ़ौज डिवाइड हो जाएगी, फ़ौज की यूनिटी टूट जाएगी, फ़ौज का जो मुश्तरका फ़ैसला है कि हम न्यूट्रल रहेंगे और वो तब्दील हो जाएगा, और ये कोई दाना डाल देंगे या कुछ इस किस्म की हरकत करेंगे, लोग कहते हैं ना कोई डी नोटिफिकेशन कर दें, नोटिफिकेशन कर दें, इस किस्म की बातें भी चल रही है, ट्विटर के ऊपर चल रही है, हम नहीं कह रहे, तो मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये उसी किस्म की धमकी है। ठीक है, यानी माजी के वज़ीर आज़म में से जिन्होंने ऐसे कोई कदम उठाए तो इमरान खान साहब उनसे सीखेंगे, आपके ख्याल में ये नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा सीखेंगे या करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ अगर करते हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा वही चीज़ जो बाकी लोगों ने भुगती है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ऑलराइट, जो तारीख जो हमें बताती है, बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो करना चाहते हैं तो उनको रोक तो कोई नहीं सकता, मगर ये मैं आपको कह दूं कि उसके बाद खतरनाक जो है वो खान साहब नहीं होंगे, फिर कोई और ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ उससे मुल्क का बहुत नुकसान और फिर उससे बड़ा मुल्क का नुकसान होगा, सबका नुकसान हो जाएगा, और अल्लाह रहम करे कि खान साहब इस किस्म की हमाकत ना करें। बिल्कुल, अगर करेंगे तो फिर भुगतेंगे, और हम भी सारे भुगतेंगे। फिर सरप्राइज कोई नहीं होगा, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों शॉक्ड होंगे। और इसमें ऐसे में जब ये सारी कयासराइयाँ चल रही हैं और सरप्राइज़ के हवाले से ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने सबको तजस्सुस में डाल दिया। चौधरी निसार साहब ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर भी और सियासी हलकों में भी। आपने ये बता दिया कि कल भी आपने क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने जब आज बात की ना कि चौधरी निसार से उनकी मुलाकात हुई है और 40 साल पुरानी शनासाई है, तो फिर तकवीत पकड़ गई हैं खबरें कि चौधरी निसार किसी प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, स्पेशली पंजाब में। सेठी साहब, क्या इत्तलात? देखिए, खबरें तो ये भी चल रही हैं कि चौधरी साहब ने अपने दोस्तों को ये कह दिया है, चौधरी निसार ने,
کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے ملنے کا. جی یہ بھی تو خبر جی بالکل ایسے ہی ہے، تردید کر دی گئی ہے. حامد میر صاحب نے بھی یہ بتا دیا. اب آئیے بات کہ ہوئی کیا بات. جی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شوائے نثار کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جب کل یا پرسوں تجزیہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کسی صورت میں بھی چودھری نثار عمران کو نہیں ملیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور نہ ہی کوئی چانس ہے ان کا چیف منسٹر بننے کا. یہ میرا تجزیہ تھا، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد. میں نے سمجھایا تھا کیوں. جی آپ نے تردید کر دی. تو اب چودھری نثار کا جو بیان آیا ہے اور حامد میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو انہوں نے تردید کر دی ہے ان کے توسط سے. اب خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جی یہی بات آئی نا. جی میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ خان صاحب ماسٹر ہیں برین گیم کے، وہ خود کہتے ہیں. بالکل پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہیں. جی تو اس میں آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے جو انہوں نے بات کہی ہے. اچھا کون سا سچ ہے؟ سچ یہ ہے کہ ملاقات ہوئی تھی. اچھا. جھوٹ یہ ہے کہ آج کل نہیں ہوئی، 1 سال پہلے ہوئی تھی. 1 سال پہلے؟ 1 سال پہلے. تب کس سلسلے میں؟ خان صاحب نے دعوت دی تھی چودھری صاحب کو اچھا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. یہاں تک کہ یہ کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں اور آپ کو ہم ٹھیک ٹھاک پوزیشن دے دیں گے، پارلیمنٹری ساری پارلیمنٹ آپ کے والے کر دیں گے، یو ول انچارج، اور بھی اگر آپ کچھ چاہیں گے تو ہم آپ کو کر لیں گے اکوموڈیٹ، آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. ٹھیک. اور چودھری نثار نے کہا تھا کہ نہیں میں تیار نہیں ہوں، میری ساری زندگی میں نے ایک قسم کی سیاست کی ہے اور میں ابھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں جب فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے میں کروں گا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا کہ ساری عمر نون لیگ میں رہا ہوں یا مسلم لیگ میں نہ رہا ہوں. اب کچھ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، مگر میں پی ٹی آئی نہیں جوائن کر سکتا. تو اب آپ مجھے نہ پوچھیں کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی اور کیوں پبلک میں یہ بات نہیں آئی. کہاں؟ اسلام آباد میں ہی ہوئی ہوگی ظاہر ہے. دیکھا نا آپ باز نہیں آ رہے نا، آپ نے پوچھ ہی لیا نا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن جب شہباز شریف صاحب کا ایکٹیو ہونا ہم دیکھتے ہیں نا تو چودھری نثار صاحب کے بھی ایکٹیو ہونے کی امید کی جاتی ہے، لیکن چودھری نثار بالکل خاموش ہیں. سیٹھی صاحب وہ خاموش ہی رہیں گے. چودھری صاحب کی ملاقات خان صاحب سے خفیہ ایک کامن فرینڈ کے گھر میں ہوئی تھی 1 سال پہلے. اچھا. اور وہ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ وہ دوست ہمارے وہ ان کے بھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں ان کو. اچھا. وہ ایک ایکس آئی ایس آئی میجر ہیں، بڑے سنجیدہ قسم کے شخص ہیں، بڑے ایک زمانے میں بڑا ان کے پاس پاور بھی تھی اور بڑے آتے جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کے گھر میں اسلام آباد میں ان کے گھر میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی اور چودھری نثار کی. ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ آپ پوچھیے گا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. کبھی میں ان کے ہاں جاتا ہوں تو وہ مجھے اتنی مزے کے کھانے کھلاتے ہیں اور ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ آپ سمجھے میری آدھی چڑیا تو وہ ہی ہیں، مگر یہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا. اچھا چلے چڑیا کا ایک پر چڑیا کہیں سے لے کے آئی. اچھا اچھا، چڑیا کا ایک پر وہ ہیں اور ایک پر کہیں اور ہے. ایسے میں ہمیں شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ یاد آ جاتی ہے کہ وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کہتے ہیں کہ وہ پل کا کردار ادا کرتے رہیں گے. بہرحال خان صاحب انکاری ہیں کہ وہ کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. بہت سے ہم سوال سیٹھی صاحب کے سامنے رکھنے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. کل ایک بہت اہم سماعت سب کی نگاہیں جس کی طرف ہیں وہ 5 رکنی لارجر بینچ ایک اہم پٹیشن کی اور دوسری طرف ریفرنس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. لیکن اس پر چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، جن کے حوالے سے ہم نے کل پروگرام میں بات بھی کی، انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے اس پر مختلف نوعیت کے اعتراضات اٹھائے ہیں. سیٹھی صاحب کل کی سماعت پر اس خط کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں یا خط میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کس حد تک بجا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 2 سوال کر دیا آپ نے، کس حد تک بجا ہے اور کیا کل جو ہونے جا رہا ہے اس سے کچھ اثر ہوگا کہ نہیں. کل جو ہونے جا رہا ہے کوئی اثر نہیں ہوگا. اوکے. کچھ نہیں. چیف جسٹس صاحب بالکل اس کو اگنور کریں گے، وہ بالکل اس کی طرف نہ کامنٹ کریں گے نہ کچھ کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے. اور قاضی فائزی صاحب نے اپنا جو موقف ہے وہ ججز کو بھی بتا دیا ہے، چیف جسٹس کو بھی، اور عوام میں بھی انہوں نے میڈیا کو بھی اپنا خط دے دیا. تو وہ تو بالکل کھل کے، ہمیشہ ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، کھل کے اصولوں کی بات کھل کے ہوتی ہے. تو یہ بھی انہوں نے جس طریقے سے خط لکھا ہے عائشہ، وہ اصولوں کے اوپر بیس کیا. اس کے 2-3 موٹی موٹی باتیں کہی انہوں نے، اس میں بائی دا وے بڑا وزن ہے، بیکاز میں نے مختلف وکلا حضرات سے بات کی، کمنٹ لیا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اس کا بیک لیش ہے یا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اور میں نے پی ٹی آئی کے وکیلوں کو بھی، جو کہ جن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور جن کی ہمدردیاں نون کے ساتھ ہیں یا جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، میں نے موٹی 3-4 لوگوں سے بات کی. سب کا ایک ہی موقف تھا
کہ جو بات کہی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے بڑا وزن ہے. اب وہ کیا بات ہے؟ 3 باتیں کہی انہوں نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں ایک اتنی اہم ایشو کے اوپر جس کا تعلق حکومت کے گرنے اور رکنے کے اوپر، تو اس میں پھر ہمیشہ جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے یا ججز ہوتے ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں، پھر جا کے بینچ بناتے ہیں، کیونکہ یہ کنٹروورشل چیز ہوتی ہے. آگے جا کے ایسی نہ کوئی چیز فیصلے آ جائیں جس کے ساتھ لگے ایسے کہ انصاف نہیں ہوا. تو اس لیے جتنے لوگ ساتھ بڑے سینئر ججز ساتھ ہوں اور بینچ ایسا بنایا جائے جس کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہ ہو سکے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انصاف ہوا بھی ہے اور نظر بھی آیا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے. تو ان کا یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آئی ایم دا سینئر آفٹر یو آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا چیف جسٹس. تو کم از کم مجھے میرے ساتھ مشاورت تو کر لیتے، مل کے ہم کوئی بینچ بنا لیتے. یا اگر آپ نے بینچ بنانا ہی تھا اور نہیں بھی مشاورت کرنی تھی تو پھر آپ مہربانی کر کے یہ آپ نے ایک 4تھے نمبر پہ، ایک 8ویں نمبر پہ، ایک 13ویں نمبر پہ ججز جو ہیں لیک آف سینیورٹی آپ نے یہ ڈال دی ہے، اس کے اندر جونیئر ججز ڈال دیے. ابھی سینئر ایک ہی کہہ سکتے ہیں جو 4تھے نمبر پہ ہے، باقی تو جونیئر ہیں. تو آپ نے سینئر ججز کیوں نہیں لگائے اس میں؟ تاکہ اگر مجھے مت ڈالیں آپ مگر کوئی سینئر ججز تو ڈالیں. مقبول ہیں نہیں، اس میں سے 3 جو ہے نا وہ ان میں سے 3 میں سے 2 بہت جونیئر ہیں. جی لیکن اس کے علاوہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی ہیں، مگر ان کو چاہیے تھا نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2 بھی جو ہیں ان کی جگہ پہ آپ مہربانی کر کے کوئی سینئر لگاتے تاکہ سارے سینئرز ہوتے. تو پھر یہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ آپ نے ہینڈ پکنگ کی ہے یا کوئی مقصد تھا ان جونیئر کو لینے کا یا یہ لینے کا یا وہ کیا ہم خیال ہے. مطلب یہ بات کو سامنے نہیں آنے دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ آپ تبصرے تو لوگ کرتے ہیں اور اگر نہیں بھی کرنے تھے تو آپ قاضی صاحب نے جب لکھ دیا تو تبصرے تو شروع ہو گئے، ہم بھی کر رہے ہیں. تو اس میں وزن ہے کہ اتنا اہم ایشو ہے تو اس کے اوپر آپ کو سینئر ججز لے لیتے یا بڑا بینچ بنا لیتے. ماضی میں بھی جو ججز تھے سینئر ججز، چیف جسٹس صاحبان، وہ مشاورت سے سینئر ججز پر مشتمل بینچ بناتے تھے. اس لیے یہ مثال دی ہے انہوں نے. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا جی یہ 2 پٹیشنز جو ہیں، ایک ہے ایڈوائزری جورسڈکشن کی اور ایک ہے اوریجنل جورسڈکشن کی. تو آپ نے یہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن اور دوسری جورسڈکشن الگ الگ چیزیں ہیں. ایک پہ آپ اوپینین اپنا دے رہے ہیں اور وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے ججمنٹ دینی ہے. تو یہ دونوں کو ایک کلب کیوں کیا آپ نے؟ یہ الگ الگ چیزیں تھیں، 2 الگ بینچز بننے چاہیے تھے اس کے اوپر. یا اگر آپ نے ایک بینچ بھی بنانا ہے تو الگ الگ ان کو سننا چاہیے تھا. یہ اکٹھا کیوں کیا؟ 2 معاملات اکٹھے، مختلف نوعیت کے معاملات اکٹھے، ایک پر رائے دینی ہے، ایک پر فیصلہ دینا ہے. آپ نے اکٹھا کر دیا. اب لگے گا ایسے کہ آپ نے فیصلہ دے دیا دونوں جگہ پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ فیصلہ تو فیصلہ ہی ہوتا ہے آپ کا، تو وہ پھر مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے یہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی قانونی طور پہ ان کا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ اور ویلڈ ہے. میں سمجھتا ہوں ویلڈ ہے. مگر ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کا خیال ہے کہ نو پرابلم، وی ول ڈیل ود اٹ. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے پوائنٹس بڑے وزنی ہیں، مگر اب آگے جا کے یہی چیز دہرائی جائے گی. اگر تو لگا ایسے کہ اس بینچ نے انصاف دیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر ایسے لگا کہ اس بینچ نے کچھ ایسے ویسے تو پھر کنٹروورسی بنے گی. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کنٹروورشل ہو جائے گا. یہ اس قسم کے جب فیصلے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں تو وہ پائیدار نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اور کنفیوژن ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور سیاست خراب ہوتی ہے اور جوڈیشری جو ہے اس کا بدنامی ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بات کو ختم کرنا چاہیے. اب اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے، دا بال از ان جسٹس Mandiyal's court, Atta's court, and we have to see that justice is done, and we have to see that justice is seen to be done, or seen to be done and done, we have to see this. اور ہم سب کی یہی امید ہے کہ جو بھی ججمنٹ آئے گی کنٹروورشل نہیں ہوگی اور سب کو سمجھ آئے گی کہ بڑی سالڈ ججمنٹ آئی ہے. اقامہ ججمنٹ کے اوپر ہوئی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ تاریخ اب کیا لکھ رہی ہے ان ججز کے بارے میں اور ان چیف جسٹس کے بارے میں جنہوں نے یہ فیصلے سارے کیے تھے، جو جے آئی ٹیز بنی تھیں اور جس طریقے سے یہ فیصلے ہوئے. آپ نے دیکھا ان کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اور جب تاریخ لکھی جا رہی ہے تو ان کو مطلب ہے they are being condemned کہ آپ نے یہ کس قسم کے فیصلے کیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر فیصلے بولتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں. ٹھیک ہے. اور تاریخ پھر ان کا حوالہ بھی دیتی ہے. اور ہماری امید ہے کہ، اور یقین ہے مجھے تو انشاءاللہ اچھی ججمنٹ آئے گی، کنٹروورشل نہیں ہوگی، صاف ستھری ہوگی. ہمارے قانونی نقطے کیا ہو سکتے ہیں اور اس پر ماہرین کی کیا رائے ہے، سیٹھی صاحب سے ہم نے جانا، لیکن آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اب وہ شامل کریں گے. سیٹ صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ کا کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ میجرلی کون سے ایسے پورشن ہے جو کہ زیادہ جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے
کیا وہ فارن پالیسی ہے, بیڈ گورننس ہے, سلیکشن آف ٹیم ہے, فارم آف گورنمنٹ جو کہ پارلیمنٹری پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی, اور اکنامک پالیسیز. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر یہ ریزالو ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوتے تو کون سی ایسی چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ری الائن اور ری ایڈجسٹ کرے گی اور ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی. تھینک یو. کن معاملات پہ اختلاف ہوئے؟ 3 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلی حکومت اگر یہ فارغ ہو جاتے ہیں اور اگلی حکومت آ جاتی ہے کوئی اور تو وہ کیا کرے گی, یہی کہہ رہے ہیں نا. جی, اور کانفلکٹ کس بنیاد پہ ہوا؟ فورن پالیسی پہ ہوا, پرفارمنس پہ ہوا؟ اچھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جی جی, اچھا یہ پوچھ رہے ہیں. یہ بھی پوچھے, اور اس کے بعد یہ کہ اپوزیشن کیا کرے گی. جی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کانفلکٹ آہستہ آہستہ ہر چیز پہ ہی ہوا ہے. شروع ہوا پنجاب کے اوپر, انہوں نے کہا اچھی حکومت بنائیں, یہاں یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو رکوائیں بیکاز بدنام ہو رہے ہیں آپ. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ کی ٹیم جو ہے ڈیلیوری نہیں دے رہی, آپ بدنام ہو رہے ہیں, ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں. تو پھر فارن پالیسی کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ اب جیو اکنامکس بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں اب اکنامکس کی طرف بڑھنا چاہیے, اور جس کی وجہ سے پھر آپ ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. اب اگر خان صاحب نے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی خراب کر لیے, انڈیا کے ساتھ بھی خراب کیے ہوئے, سعودی عربیہ کے ساتھ خراب کر لیے, تو ان کا یہ مطلب تھا کہ یار انڈیپینڈنٹ رہیں, سب کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو گالی دیں پاپولر بننے کے لیے, کیونکہ تو یہ پاپولر قسم کی پاپولزم مت کریں آپ, تعلقات رکھیں. ہم نے سب سے لین دین کرنی ہے, ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں جاؤ یار جاؤ یہ کرو. جیسے اب وزیر اعظم نے انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف کی کر دی. ایک طرف کہتے ہیں میں تجارت نہیں کرتا ان کے ساتھ, اور مودی فلانا ہے, ٹنگڑا ہے اور فاشسٹ ہے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ ان کی فورن پالیسی بڑی اچھی ہے, کمال کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انڈیا ایک طرف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کی گود میں کوڈ کے اندر, اور دوسری طرف وہ رشیا کے ساتھ وہ رشیا کو سپورٹ نہیں کیا مگر رشیا سے آئل خرید رہا ہے. تو مطلب ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا وہ گالیاں دے رہا ہے کسی کو؟ گالیاں تو نہیں دے رہا مودی کسی کو. کیا اس نے امریکہ کو گالی دی ہے؟ کیا اس نے یورپ کو گالی دی ہے؟ کیا اس نے یو اے ای کو گالی دی ہے؟ کیا اس نے سعودی عربیہ کو گالی دی ہے؟ یا اس نے روس کے ساتھ کوئی جا کے جفی ڈال لی؟ تو آپ بالکل برعکس کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اور آپ اپنے آپ کو ایسے دکھا رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ اس لیے دور ہوئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ بدنام ہو رہے ہیں تو ہم نہ بدنام ہوں, بس, اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ایڈوائس اچھی تھی کہ ملک کو پٹ پاکستان فرسٹ, اپنے آپ کو نا فٹ فرسٹ, پٹ پاکستان فرسٹ. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اپوزیشن کیا رستہ اپنائے گی؟ آج کے موقع پر انہوں نے ایک مشترکہ چارٹر بھی جاری کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ہم ایسا سسٹم تشکیل دیں گے جس میں سارے ادارے پارلیمنٹ کے تابع ہوں اور آئین سپریم ہو. آئین تو ویسے بھی سارے کہتے ہیں سپریم ہو, مگر بات یہ ہے کہ کچھ ادارے ہیں وہ بات نہیں مانتے نا آپ کی. اچھا. تو وہ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مل کے کام کریں گے, ایک نیشنل انٹرسٹ پہ کام کریں گے. ہم اداروں کو پنگے نہیں لیں گے ان کے ساتھ, اور ادارے ہمارے ساتھ پنگے نہ لیں. آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. جہاں مل کے کام کرنا ہے ہم مل کے کریں, لڑائی جھگڑے نہ کریں. آپ کو ہمارے پہ اعتماد کریں, ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. وہ کون سے معاملات ہیں جس میں اعتماد کے بعد عدم اعتماد کی نوبت آ جاتی ہے؟ سیٹھی صاحب نے وہ 1 لائنر 2 لائنر بتا دیا. مگر خان صاحب یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں جو لینا دے لو, دیتے ہیں ان کو, سارا کچھ دے رہے ہیں ان کو. وہ اس کے اوپر جھگڑا نہیں ہے کہ جی وہ جو مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. مگر یہ جو خان صاحب اپنا جو ایک ڈرامہ بنائی بیٹھے ہیں نا, جس کے ساتھ وہ ان کی بدنامی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں اے نہ کرو تسی, اپنا کام کرنا مگر سانو بدنام نہ کرو. اگر کرنا ہی ہے تو سانو الگ ہونے دو, اسی الگ ہو کے بہنے. اوکے. یہ ہے پیچ و خم جن کے اوپر سیٹھی صاحب نے تبصرہ فرمایا. آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے, اپنے سوال بھی بھیجیے. اللہ نے کے بعد.